ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو اس درخت کا نام جانتا ہے جس کے پتے نہیں گرتے؟ سدا بہار درخت ہے، ہمیشہ کے لیے ہرا بھرا رہتا ہے۔ تو پھر ارشاد فرمایا کہ وہ درخت مسلمان کی مانند ہے، یا مسلمان اس درخت کی مانند ہے۔ صحابہ کرام کے ذہن جنگلوں اور بیابانوں میں گھومنے لگے، اور پھر کچھ سکوت ان پہ طاری ہو گیا۔ تو پھر انہوں نے خود ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود ہی بتا دیجئے کہ وہ درخت کون سا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ سبحان اللہ، کھجور کے درخت کے اوپر کبھی خزاں نہیں آتی، اس کے پتے ہمیشہ سدا بہار رہتے ہیں۔ تو ایک مومن کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اب آپ دیکھیے، غور کیجئے اس بات پہ کہ اس سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ مومن کی زندگی خیر کا مجسمہ ہوتی ہے، اس سے کسی کو شر کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ جب کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا مسلمان کامل مسلمان ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ وہ مسلمان دوسروں کو اذیتیں دینے والا، ان کی غیبتیں کرنے والا، ان کو دکھ درد پہنچانے والا، ان کے اوپر جو ہے وہ دست درازی کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان تو وہ ہاتھ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو اس مثال کا انطباقی ہم میں سے ہر مسلمان مرد و عورت کو اپنے اوپر کرنا چاہیے۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ مومن کو، ایک مسلمان کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی ہے۔ تو جس طرح کھجور کا درخت جو ہے وہ سدا بہار ہے، اس طرح ایک مومن کی زندگی میں ہمیشہ جو ہے وہ خیر اور بلائی جو ہے وہ ہونی چاہیے، اس کا اظہار ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہمیشہ سے مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جیسے باقی درختوں کے اوپر کبھی خزاں آتی ہے اور ان کے پتے پیلے پڑ جاتے ہیں۔ ہمیں رمضان کا مہینہ ملا ابھی، اس کے اندر ہم نے خوب عبادتیں کی، قرآن کی تلاوت بھی کی، رات کو نوافل بھی پڑھے، ذکر بھی کیے، دعائیں بھی خوب کی، گریہ وزاری بھی کی۔ لیکن رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو ہم نے فرض بھی چھوڑ دیے، تو ہم کھجور کا درخت تو نہ ہوئے نا، پھر ہمارے اوپر خزاں طاری ہو گئی۔ تو کھجور کا درخت وہ ہے، وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے کہ جو ہمیشہ اللہ کی تابعداری، اس کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری اور اس کی بندگی اور غلامی میں زندگی بسر کرتا ہے، اس کے اوپر کبھی خزاں نہیں آتی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ کھجور کا درخت جو ہے نا بڑا ہی بابرکت درخت ہے، اس کے اندر نفع ہی نفع ہے۔ آپ اس کی جڑ سے لے کر اس کے تنے اور اس کی شاخوں اور اس کی پتوں کو دیکھ لیں، اس کی ہر چیز قابل استعمال ہے۔ لکڑی جلانے کے کام بھی آتی ہے اس کی، اور پھر صحابہ کرام کے دور میں، خیر القرون میں، لوگ اسی کھجور کے درخت سے اپنے گھر بناتے تھے، اپنی جھونپڑیاں بناتے تھے، بلکہ پاؤں میں پہننے کے لیے اسی کے چھال سے چپل بھی بناتے تھے۔ تو اسے آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، نفع ہی نفع ہے انسانیت کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کو دوسرے انسانوں کے لیے نفع بخش ہونا چاہیے۔ خیر الناس من ینفع الناس، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہترین انسان کون سا ہے؟ جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ میری ذات سے دوسروں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے، جی میری ذات سے دوسروں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کا جو بانی تھا، اس نے مرنے سے پہلے ایک وصیت کی کہ ہر انسان کو، وہ انسان ہی کہے گا نا، مسلمان تو نہیں کہے گا، وہ تو خود غیر مسلم تھا، لیکن اس نے بات بڑی پتے کی ہے کہ ہر انسان کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس نے اپنی زندگی سے کسی اور کو کوئی فیض پہنچایا ہے یا جانوروں کی طرح زندگی بسر کر کے دنیا سے چلا گیا ہے اور اس کی زندگی سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے۔ اور پھر کہا کہ میری اس وصیت کا کتبہ بنا کر میری قبر کے اوپر لگا دینا۔ تو ہم تو وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، ہمیں تو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ اوروں کے کس قدر کام آتا ہے۔
بیواؤں کے، یتیموں کے، ضرورت مندوں کے، حاجت مندوں کے، کوئی معذور ہے، کوئی بیمار ہے، اس کو کسی قسم کی احتیاج ہے تو میں اس کی کوئی ہیلپ کروں، اس کی مدد کروں، جو مجھ سے ہو سکے کروں۔ اور اس پر بندہ مومن کو کیسی کیسی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بیوہ اور یتیم کی کسی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے باغ دوڑ کرتا ہے، وہ رات بھر نمازیں پڑھنے والا اور دن بھر روزہ رکھنے والا جو ہے اس شخص کی طرح ہے۔ یعنی دیکھیے کس قدر خیر و برکت ہے اس شخص کی زندگی میں کہ جو دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے باغ دوڑ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے یہ مطلوب ہے کہ ہم اللہ کے حقوق بھی ادا کریں اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کریں، اور ہمارا جسم اور ہماری جان جو ہے وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند اور نفع بخش ہو۔ ایک اور روایت ہے جسے مسند احمد میں ہی امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے، اور بڑی کمال درجے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال ہمارے سامنے رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی سی ہے جس نے عمدہ پھول چوسے، اچھا شہد بنایا، اور جس شاخ پر بیٹھی نہ تو اس کو اپنے وزن سے توڑا نہ ہی اسے کوئی نقصان پہنچایا۔ غور کیجئے ان باتوں پہ۔ شہد کی مکھی سے بندہ مومن کو تشبیہ دی گئی ہے۔ شہد کی مکھی کے اندر بڑی خصوصیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی، یعنی اس کو الہام کیا، اور اس کے دل و دماغ کے اندر یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دی، یعنی اس کی فطرت اور اس کی جبلت کے اندر یہ بات رکھ دی کہ وہ اپنے گھر بنائے، یعنی اپنے چھتے بنائے۔ کہاں پہ؟ اونچی جگہوں پہ، پہاڑوں، درختوں اور اونچے مکانات پہ۔ اور پھر ارشاد فرمایا پھر ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں سے رس چوسے۔ خوراک کیا ہے اس کی؟ شہد کی مکھی کی انتہائی پاکیزہ اور نفیس خوراک، پھولوں کا رس چوستی ہے، اور ہر قسم کے بہترین پھولوں کا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اپنے رب کے راستوں پر چلتی پھرتی اڑتی ہے، ان مکھیوں کے پیٹ سے رنگ برنگے مشروب نکلتے ہیں جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے جس مکھی کی یہ شان قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے کہ وہ مکھی انسانوں کے لیے نفع بخش ہے، اس کی خصوصیات کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اپنی زندگی کے اوپر ان خصوصیات کا انتباہ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ فرمائی گئی ان آیات مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ یہ مکھی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی وحی کی روشنی میں زندگی بسر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اس کے دل و دماغ کے اندر ڈال دی ہے، اور وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے، سبحان اللہ، اس کے مطابق عمل کرتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہمیشہ بلندی کی طرف پرواز کرتی ہے، اونچی جگہوں پہ اپنا ٹھکانہ بناتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جن راستوں کا اس کے لیے تعین کر دیا ہے انہی راستوں کے اوپر چلتی ہے، کبھی بھٹکتی نہیں ہے۔ اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو، ہم نے کئی دفعہ گاؤں دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں، جنگلوں میں بھی ہم نے یہ منظر دیکھا ہے کہ ایک مکھی جو ہے وہ ان کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہے آگے، اور پیچھے لاکھوں کی تعداد میں مکھیاں اس کے پیچھے جا رہی ہوتی ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اجتماعی زندگی بسر کرنے کا کتنا زبردست تصور ہے، اور کتنا زبردست ڈسپلن ان کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اور پھر کس قدر پاکیزہ خوراک جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں، اور پھر پرامن زندگی گزارتی ہیں۔ بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ شہد کی مکھیوں کو آپ کبھی بھی لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھیں گے، جبکہ جتنے حیوانات ہیں، چرند پرند ہیں، سب کے سب آپ کو لڑتے ہوئے نظر، چڑیاں آپس میں لڑتی ہیں، یہ گندی مکھیاں آپس میں لڑتی ہیں، کبوتر آپس میں لڑتے ہیں، فاختائیں آپس میں لڑتی ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ شہد کی مکھیاں آپس میں لڑتی نہیں ہیں، بڑی پرامن طریقے سے زندگی گزارتی ہیں۔ یہ امن ان کو کیوں نصیب ہوتا ہے جی؟ وحی کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات کی وجہ سے۔
ان کے اندر کوئی اختلاف اور انتشار پیدا نہیں ہوتا، بڑی پرامن زندگی بسر کرتی ہیں۔ اور پھر دوسروں کے لیے ایثار تو ان کی زندگی کا نقشہ ہے، ایثار ہی ایثار ہے ان کی زندگی۔ جو شہد وہ بناتی ہیں وہ بڑی قیمتی شے ہوتی ہے، اور آپ کبھی ان کے چھتے سے شہد نکالنے کے لیے چلے جائیں اور آپ غور کریں کہ اگر وہ ساری مکھیاں مل کر اس شخص کے اوپر جپٹ پڑیں جو شہد نکالنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں کیا منظر بنے گا، لیکن وہ کنارے لگ جاتی ہیں اور وہ سارے کا سارا شہد انسان نکال لیتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتی ہیں۔ کس طرح وہ ایثار کرتی ہیں دوسروں کے لیے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شاخ پر بیٹھتی ہیں نہ اسے نقصان پہنچاتی ہیں، نہ اسے خراب کرتی ہیں، نہ اسے توڑتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں تھوڑا سا اگر آپ اس مکھی کو دیکھیں جو بغیر وحی کے زندگی بسر کرتی ہے، یہ جو گندگی کی مکھی ہوتی ہے اس کی سرشت کیا ہے، اس کی فطرت کیا ہے؟ ہر وقت گندگی کی تلاش میں رہتی ہے، صاف اور پاک جگہ پہ نہیں، گندی جگہ پہ بیٹھتی ہے۔ اور پھر آپ اس کے اندر یہ دیکھیں کہ ہمیشہ انفرادی زندگی بسر کرتی ہے، اس کے اندر اجتماعیت کا کوئی تصور نہیں ہے، اور دوسرے کے وجود کو برداشت نہیں کرتی، ہمیشہ دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لڑتی رہتی ہے، اور پھر انسانوں کو ہمیشہ تکلیف دیتی ہے، ان کو پریشان کرتی ہے، دیتی کچھ نہیں، ہمیشہ چھینا جھپٹی کے اندر لگی رہتی ہے۔ اور مرتے وقت بھی جو ہے نا، جب اگر آپ کی چائے وغیرہ میں گر جائے تو اس کا جو شفا کا پیرا ہے اس کو باہر نکال لیتی ہے حدیث کی روح سے، جو بیماری والا پیرا ہے اس کو نیچے ڈبو دیتی ہے تاکہ آپ وہ چائے پی کر بیمار ہو جائیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مکھی چائے وغیرہ کے اندر گر جائے تو اس کو ڈبو کر پھر نکال کر پھینک دو اور وہ چائے پی لو تاکہ اس کا جو شفا والا پیر ہے وہ بھی اندر چلا جائے اور اس بیماری کا علاج ہو جائے اس کے ذریعے سے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ وحی کی روشنی میں زندگی بسر کرنے والی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے خیر کا مجسمہ بنا دیا، اور جو بیچاری بغیر وحی کا زندگی بسر کر رہی ہے اس کے اندر شر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس سے ہمیں کیا ہدایت ملتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تشبیہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو شہد کی مکھی سے دی ہے، اس میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی موجود ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ایک بندہ مومن اور ایک مسلمان کو اپنی پوری زندگی اللہ اور رسول کی بھیجی ہوئی ہدایات جو وحی کے ذریعے سے اس تک آئی ہیں، اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان ہدایات کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ بندہ مومن کو اپنی زندگی میں دوسروں کو فیض پہنچانا چاہیے اور دوسروں کے لیے اس کے اندر جذبہ ایثار اور قربانی ہمیشہ ہونا چاہیے، اور کبھی گندگی کی مکھی کی طرح چھینت جھپٹی جو ہے وہ نہ کرے، دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے اور دوسروں کے امن کے اندر جو ہے وہ خلل پیدا نہ کرے۔ اور پھر اپنی خوراک کو ہمیشہ پاک رکھے۔ وہ پھول چونستی ہے نا، اگر ہم پاکیزہ خوراک استعمال کریں گے، اللہ کی حلال چیزوں کو کھائیں گے تو ہمارے اندر بھی خصوصیات پیدا ہوں گی جو شہد کی مکھی کے اندر ہوتی ہے۔ اور پھر مومنین کے معاشرے میں اور گندے اور ناپاک اور خبیث قسم کے لوگ جو ہیں ان کے لیے کوئی عزت کا مقام نہیں ہونا چاہیے۔ عزت مومنین کے لیے ہے، مخلصین کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے۔ اور اسی طرح ایک ہدایت ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ مومنین کی جماعت کو، امت مسلمانوں کو ایک امیر کی اطاعت میں اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنا چاہیے، اور سمع و اطاعت کا ایسا زبردست مثالی نظام ہونا چاہیے جیسا شہد کی مکھیوں کے اندر۔ اور پھر بندہ مومن کی نگاہ ہمیشہ بلندی اور اعلیٰ معیار پر رہنی چاہیے، پستی اور گراوٹ مومن کو زیب نہیں دیتی۔ اور بلندی کیا ہے بندہ مومن کے لیے؟ کمال کا درجہ بندہ مومن کے لیے کیا ہے کہ ایمان ہو یا عمل ہو، اس میں حسن پیدا کرنا، کمال کے درجے تک پہنچانا، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ تو ایک بندہ مومن کے لیے بلندی، اونچائی اور اعلیٰ معیار کیا ہے کہ ہمیشہ اللہ کی رضا کا طالب رہے، اور پھر بندہ مومن کی زندگی کو دوسروں کے لیے ہمیشہ نفع بخش ہونا چاہیے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچے اور دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ آخری بات جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا کے مومنین ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے،
اور پھر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ پوری دنیا کے مسلمان اس عمارت کی مانند ہے جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ سے جڑی ہوئی ہے اور اس کی تقویت کا باعث بنتی ہے۔ تو قرآن مجید اس حقیقت کو یوں بیان کرتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بائی بائی ہیں۔ دراصل امت مسلمہ پوری کی پوری ایک خاندان، ایک کنبے اور ایک قبیلے کی مانند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار و مہاجرین کے درمیان سلسلہ مواخات قائم کیا تو آپ دیکھیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دینی بھائی بنے اور انہوں نے اسلامی اخوت کی ایسی مثالیں قائم کی کہ جیسی مثال نہ اس سے پہلے ملتی ہے نہ اس کے بعد مل سکتی ہے۔ انہوں نے اپنے گھر کا سامان اپنے بھائی کے لیے آدھا آدھا کر کے ان کی خدمت میں پیش کر دیا، لیکن وہ بھائی بھی اتنا خوددار تھا کہ اس نے کہا کہ نہیں بھائی، مجھے تیرے سامان کی ضرورت نہیں ہے، میں محنت مزدوری کروں گا، مجھے بازار کا راستہ دکھا دو، میری مدد کرو، میری رہنمائی کرو، اور میں اپنی کوشش اور محنت سے اپنا رزق خود پیدا کروں گا۔ یعنی یہ کیفیت تھی دونوں طرف سے، اور اس حد تک ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی کرنے والے تھے کہ صرف گھر کا آدھا سامان ہی نہیں دیا، بلکہ ایک صحابی کی 2 بیویاں تھیں تو انہوں نے اپنے مسلمان بھائی کو پیشکش کی کہ میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں اور ان کی عدت پوری ہونے کے بعد آپ ان سے نکاح کر لیجیے۔ کیا دنیا کے اندر دین اسلام کے علاوہ کوئی اور اس کی مثال پیش کر سکتا ہے؟ اور کیا آج ہم مسلمانوں کے اندر ایسی اخوت اور محبت ایک دوسرے کے لیے ہے؟ ہم تو دوسرے کی بیوی کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری نظر تو دوسروں کو ماں بہن بیٹی کے اوپر لگی ہوتی ہے، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ مسلمان تو دوسرے کی عزت و آبرو کا محافظ تھا۔ ایک جنگ کے اندر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، جو ایک بڑے باپ کی بیٹی تھی، اس کا باپ سخی تھا اور صحابت اسلام کے اندر بھی بڑی پسندیدہ چیز ہے، گرفتار ہو کر آئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ میں تمہارے ساتھ کوئی احسان کرنا چاہتا ہوں، تو تمہاری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا میرے اوپر یہی احسان ہو سکتا ہے کہ مجھے باعزت طریقے سے واپس گھر پہنچا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ اس خاتون کو، اس لڑکی کو اس کے گھر باعزت طریقے سے پہنچا دیا جائے، اور طویل سفر طے کر کے جب وہ خاتون گھر پہنچی تو بھائی نے ان سے پوچھا کہ تو نے محمد اور اس کے ساتھیوں کو کیسا پایا؟ تو اس خاتون نے کیا گواہی دی تھی کہ جنگل اور بیابان بھی آئے، میں تو سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں میری عزت اور عصمت ان کے ہاتھوں کیسے محفوظ رہے گی، لیکن بھائی صورتحال یہ ہے کہ میں تو کبھی نظر اٹھا کر ان کی طرف کنکھیوں سے دیکھتی تھی، لیکن انہوں نے کبھی میری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی۔ غیر مسلم عورت اس کی عزت اور اس کی آبرو کی ایسے حفاظت کر کے اس کو سلامتی کے ساتھ اپنے گھر پہنچایا۔ الحمدللہ آج بھی مسلمانوں کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں۔ طالبان کی قید میں وہ جو صحافی عورت تھی، کتنا عرصہ بڑی عزت کے ساتھ اس کو وہاں پہ رکھا، اور ان کے اخلاق کا یہ اثر ہوا کہ جاتے ہوئے صرف اس سے یہ وعدہ لیا تھا کہ قرآن سمجھ کر پڑھے گی۔ وہ عورت جو ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھتی ہے، ان کے اخلاق سے متاثر ہوتی ہے، اس کے بعد مسلمان ہو جاتی ہے اور دنیا بھر میں جو ہے آج اسلام کی تبلیغ کر رہی ہے۔ لیکن یہ کس چیز کے نتیجے میں ہوا کہ انہوں نے اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ تو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ اینٹ کی طرح جڑا ہوا ہونا چاہیے، آپس میں پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہیے، اور کبھی دشمن کو یہ موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ 2 مسلمانوں کے درمیان دراڑ ڈال سکے اور ان کے درمیان اختلاف اور انتشار پیدا کر سکے۔ یہ باہمی الفت و محبت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ اس رب نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اور ارشاد فرمایا لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زمین کے سارے خزانے خرچ کر لیتے تو ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا اور ان کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ آج ہماری یہ الفت و محبت قائم نہ رہ سکی، آج ہماری صفوں کے اندر دراڑیں پڑ چکی ہیں، دشمن نے ہمیں ایک دوسرے سے کاٹ کر پھینک دیا ہے۔ مذہبی اختلافات، سیاسی اختلافات، علاقائی اختلافات اور قومی اور نسلی اور پتہ نہیں کیا کیا تفاخر اور کیا کیا مطلب ہے غرور اور گھمنڈ ہم دلوں کے اندر بسائے بیٹھے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات کے مطابق اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت و محبت پیدا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے
تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک آپ اس میں محبت نہ کرو۔ جب تک ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں ہوگی، انما المؤمنون اخوہ کی مثال ہم نہیں بنیں گے، اس وقت تک ہم مومن نہیں بن سکتے، اور جب مومن نہیں بن سکتے تو جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچا مومن بنا دے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دے، اور ہمیں جنت کی سزا بار نعمتوں کا مستحق بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔